لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ ہی کو شہے تو سرا جانا آقا 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 نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. آیہ کریمہ آپ ہمیشہ سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر صلاۃ بھیجو اور کثرت سے سلام پڑھو. یہ فرمان ہے اس آیہ کریمہ میں. اب آج کی اس محفل میں، اس گفتگو سے اس آیت کریمہ کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کے معنی، مفہوم اور مراد کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ فعلیہ نہیں، جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے. اگر اللہ پاک کا یہ فرمان کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یہ بیان اگر اللہ تعالی جملہ فعلیہ کے طور پہ کرتا، اگر اللہ اس بیان کو جملہ فعلیہ کے طور پہ کرتا تو پھر شکل یہ ہوتی کہ میں کبھی اپنے حبیب پر درود پڑھتا تھا. اب معلوم نہیں اب بھی پڑھتا ہے یا نہیں، یا یہ معنی ہوتا کہ میں اب پڑھتا ہوں، یہ معلوم نہیں کہ ماضی میں بھی پڑھتا تھا اللہ پاک یا نہیں، یا یہ معنی ہوگا کہ اب پڑھتا ہوں، مستقبل میں کچھ نہیں کہتا کہ پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا. اگر یہ فرمان کہ میں اپنے نبی پر اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، یہ فرمان اگر قرآن میں جملہ فعلیہ، فعل کی شکل میں آتا تو یہ حضور پر درود و سلام پڑھنے کا فعل عارضی بن جاتا، کسی ایک زمانے میں محدود ہو جاتا، وقتی ہو جاتا. رب کائنات نے اس فرمان کو جملہ اسمیہ کی شکل میں فرما کر کہہ کر پہلا پیغام تو یہ دے دیا کہ لوگوں، میں نے بہت کام کیے، میں نے زمین و آسمان پیدا کیے، مگر پیدا کیے جب پیدا کیے تھے، ہر روز تو پیدا نہیں کر رہا. میں قیامت لاؤں گا فعل ہے میرا، جب لاؤں گا، آج تو نہیں لایا. آپ سب کو اللہ نے پیدا کیا جب آپ ماں کے پیٹ سے متولد ہوئے، روز تو نہیں پیدا ہو رہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں فعل انجام دیتا ہوں. کئی فعل ایسے ہوئے، طوفان لایا نوح کی زندگی میں، وہ گزر گیا، ہر روز نہیں آتے. کئی فعل ایسے ہوئے، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا اور نکالا. کئی فعل ایسے ہوئے جو میں نے ماضی میں کیے، آج نہیں کرتا. کئی فعل ایسے ہیں جو آج کرتا ہوں، وہ ماضی میں نہیں کیے.
کئی فعل ایسے ہیں جو ماضی میں انجام دوں گا وہ آج نہیں کرتا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے فعل میری حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں, وقت کے مطابق ہوتے ہیں, زمانے کے مطابق ہوتے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے انجام دیتا ہوں, جب ضرورت نہیں رہتی وہ فعل نہیں رہتا. مگر ایک فعل میرا ایسا ہے اور وہ ہے اپنے مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنا. یہ فعل ایسا ہے کہ یہ میرے باقی افعال جیسا نہیں. کوئی فعل ماضی میں تھا حال میں نہیں, کوئی حال میں ہے مستقبل میں نہ ہوگا, کوئی مستقبل میں ہوگا حال اور ماضی میں نہیں. مگر مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتے رہنے کا فعل ایسا ہے کہ تب سے ہے جب ماضی بھی نہ بنا تھا, اور تب تک رہے گا جب مستقبل بھی نہ رہے گا. زمانے بعد میں بنے, مصطفیٰ پر درود و سلام پہلے سے ہے. زمانے ختم ہو جائیں گے اور درود و سلام مصطفیٰ پہ بھیجنے کا فعل جاری رہے گا. ارے ہر فعل زمانے میں ہوتا ہے, مگر مصطفیٰ پر درود و سلام زمانے میں نہیں, زمانے اس کے اندر ہیں. اور پھر اس میں اگلا پیغام یہ ہے, جب میں نے اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کا عمل اس کو زمانے میں پابند نہیں کیا, کسی وقت میں پابند نہیں کیا, تم درود و سلام کو وقتوں کے ساتھ پابند کیوں کرتے ہو؟ اگر میرا منشا درود و سلام کو زمانوں میں پابند کرنے کا ہوتا تو میں جملہ فعلیہ لاتا. میں نے جملہ فعلیہ نہ لا کر اور جملہ اسمیہ لا کر یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہر فعل زمانے کا پابند ہے, مگر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا کسی زمانے کا پابند نہیں. لہذا جب میں رب ہو کر درود و سلام کو زمانے اور وقت کا پابند نہیں کرتا تو تم اتنے چھوٹے چھوٹے بندے ہو کر اسے زمانوں کے ساتھ پابند کیوں کرتے ہو؟ اور کیا جھگڑے بنا رکھے ہیں, کیا شور شرابہ ہے, کیا ہنگامہ ہے. حضور پر درود و سلام کا عمل سب زمانوں اور وقتوں پر حاوی ہے. یہ زمانے میں نہیں بلکہ زمانے اس میں ہے. یہ ہے جملہ اسمیہ کی ایک شکل. دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضور پر درود و سلام کو زمانوں سے ماورا کر دیا اور حضور پر درود و سلام کو زمانوں سے تولنا چھوڑ دیا, نہ تولو زمانوں سے, تو جس نبی پر درود و سلام زمانوں سے تولا نہیں جا سکتا, اس نبی کی اپنی ذات اور شان کو زمانوں سے کیسے تولتے ہو؟ اپنی ذات کو اور اپنی شان کو زمانوں سے نہیں تول سکتے. زمانے بعد میں بنے, مصطفیٰ پہلے تھے. زمانے ختم ہو جائیں گے, مصطفیٰ تب بھی ہوں گے. زمانے کب سے بنے؟ بھائی جب سے سورج چاند ستارے بنے. سادہ سی بات ہے. جس کو آپ اور ہم زمانہ کہتے ہیں, ماضی حال مستقبل دن رات 24 گھنٹے 1 گھنٹہ 60 منٹ سیکنڈ, یہ جو ساعتیں ہیں اور یہ وقت کی اکائیاں ہیں اور وقت کے پیمانے ہیں, یہ تو سارے تب سے بنے بھائی جب سے سورج بنا, زمین بنی, اور غروب و طلوع اور غروب کا نظام بنا, اور طلوع اور غروب سے لے کے رات دن بنے, اور رات دن کو پھر آپ نے برابر اکائیوں میں تقسیم کیا تو 24 گھنٹے بنا لیے, پھر ایک ایک گھنٹے کو تقسیم کیا منٹ بنا لیے. بھائی جب سے سورج کی گردش شروع ہوئی اور بنا تو زمانے تو تب سے بنے. تو سورج تو کل بنا ہے, سورج تو کل بنا ہے, اور زمانے سورج کی پیدائش کے مرہون منت ہیں. تو سورج تو کل بنا ہے, زمین و آسمان اس سے پہلے بنے تھے, اور زمین و آسمان کل بنے ہیں. عرش کرسی لوح و قلم سب سے پہلے بنے تھے, اور عرش کرسی لوح و قلم کل بنے, مصطفیٰ ان سے بھی پہلے بنے. کن فیکون تا کل دی گل ہے, اسی پہلے دی پریت نبھائی.
کن فیکون تے کل دی گل اسی پہلے دی پریت نبھائی. لہذا تو دوسرا پیغام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی زمانوں کے پیمانے میں ناپنے کی کوشش نہ کرنا، اور کسی پیمانے میں بھی ناپنا. پیمانے تو حضور کے جوڑوں کی گرد کی شان بھی نہیں ناپ سکتے. پیمانہ تو بنا ہی نہیں، حضور کو کیسے ناپتے ہو؟ حضور غیر محدود ہیں اور پیمانے محدود ہوتے ہیں. حضور کا مقام لا متناہی ہے، پیمانے متناہی ہوتے ہیں. آپ کل کے ذریعے کئی جز تو ناپ سکتے ہیں مگر جز میں کل تو نہیں ناپ سکتے. اس لیے پیغام یہ ہے کہ حضور کو ناپا نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا علیہ السلام کو ناپا نہیں کرتے. اب آگے چلیں. اب اس کے بعد یصلون پر آتا ہوں. اسمیہ فعلیہ کی بات ابھی آگے اور ہوگی، یہ ابتدائی بات تھی. یصلون درود بھیجتے. یہاں ایک بڑی خاص بات کہنا چاہتا ہوں، اور جس پر مفسرین نے جس نقطے کی طرف آگے آپ کو لے جا رہا ہوں وہ بحث نہیں کی ہے. نحوی اعتبار سے تھوڑی سی لغوی نحوی بات آئی ہے، بس آگے نہیں کوئی چلا ہے. ایک خاص بات ہے اور وہ بس صرف قرآن ہی سے ملتی ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ بات بڑی خاص ہے پیر صاحب، اور میں نے لکھی ضرور تھی اپنی کتاب میں، مگر شاید میری اپنی یادداشت یہ ہے کہ کہہ رہا ہوں زندگی میں خود بھی پہلی بار کہہ رہا ہوں. میں نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے، تفسیر میں ہے، مگر مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی خطاب میں یہ نقطہ بیان کیا، اور بیان آج کر رہا ہوں. یہ اہل فیصل آباد کا نصیب تھا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ یہ کہ اس میں دو ذکر ہیں کہ ان اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے. ان اللہ و ملائکۃ، اللہ اور فرشتے اکٹھا فرمایا درود بھیجتے ہیں. یصلون یہ فعل ہے. اب اس میں کیا ہے، اللہ نے اپنے لیے الگ فعل استعمال نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا ان اللہ یصلی و ملائکتہ یصلون، یا ان اللہ یصلی و ملائکتہ، یوں نہیں فرمایا. اللہ نے حضور پر درود بھیجنے کے اپنے فعل کو الگ بیان نہیں کیا، اور فرشتوں کا درود بھیجنا اس کا فعل الگ بیان نہیں کیا. اللہ اپنے شان سے درود بھیجتا ہے، فرشتے اپنے حال کے مطابق بھیجتے ہیں، مگر دونوں کا درود بھیجنا اللہ نے بیان ایک ہی فعل میں کر دیا ہے. جمع کا صیغہ یصلون، سب بھیجتے ہیں، اس کا بھیجنا اور فرشتوں کا بھیجنا اور، مگر ذکر اکٹھا مشترک ایک ہی فعل میں کر دیا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ اس کو تشریک کہتے ہیں، دو فعلوں کو مشترکہ بنا دینا، اکٹھا کر دینا، دو فعلوں کو اکٹھا کر دینا. اور عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ اپنے اور مخلوق کے فعل کو سوائے نبی کے فعل میں اکٹھی تشریک نہیں کرتا. اپنے اور مخلوق کے فعل کو اکٹھا بالعموم نہیں کرتا. اب یہاں ایک قرآن کی مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہاں فرمایا میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایک ہی فعل یصلون. اللہ تعالیٰ مومنین پر بھی درود بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مقرب پیارے مومن بندوں پر بھی درود بھیجتا ہے. اس کا ذکر فرمایا، ذرا وہ سنیں، اپنے بندوں پر بھیجتا ہے درود. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. فرمایا اللہ وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے. یصلی واحد کا صیغہ استعمال کر کے
جو ہم پر سے میری مراد جنہیں اللہ اس لائق سمجھے اپنے مومن بندوں پر جب درود بھیجتا ہے تو عام بندوں پر درود بھیجنے میں اس نے اپنے آپ کو جدا کیا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں ان کا ذکر جدا کیا ہے. اب میری بات سمجھے, یوں نہیں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیکم, کہ اللہ اور اس کے فرشتے اے مومنوں تم پر درود بھیجتے ہیں. بات یہی کہنا چاہتا ہے مگر یوں نہیں کہی. فرمایا هو الذی یصلی علیکم, اپنا درود بھیجنا الگ بیان کر کے قصہ ختم کر دیا. فرمایا اللہ وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے, واحد کا صیغہ, وملائکتہ, اور فرمایا اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. وہ اپنے حال کے مطابق بھیجتے ہیں, میں تم پر اپنی شان کے لائق بھیجتا ہوں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اب یہ میں نے مثال دی ہے قرآن سے تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جب اللہ بھی درود بھیجے, فرشتے بھی بھیجیں, اور مومنوں پر بھیجنے کی باری آئے تو اللہ اپنے درود بھیجنے کو یصلی کہہ کے الگ کر لیتا ہے اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر الگ کرتا ہے. فعل میں تشریک نہیں کرتا, اشتراک نہیں کرتا. فعل میں کیا اشتراک کے فعل نہیں کرتا, الگ الگ کرتا ہے. جب مومن بندوں پر درود بھیجنے کا وقت آئے تو اپنے آپ کو یصلی کہہ کر اپنا فعل درود بھیجنا الگ, فرشتوں کا بھیجنا الگ کرتا ہے. اب نبی پر, حبیب پر درود و سلام بھیجنے کا وقت ہے. اب چاہیے تھا کہ یہاں بھی کہتا والذی یصلی علی النبی وملائکتہ, یا ان اللہ یصلی علی النبی وملائکتہ, کہ بے شک اللہ اپنی شان کے لائق اپنی نبی پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. طریقہ تو یہی تھا جو قرآن میں تھا, مگر جب مصطفیٰ پر درود و سلام کا وقت آیا اس نے جدا فعل ختم کر دیے اور اس نے اس طریقے سے ہٹ کر فعل میں اشتراک پیدا کیا اور کہا ان اللہ وملائکتہ, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. باری تعالیٰ جب مومنوں پر درود بھیجنے کا وقت تھا تو نے خود کو جدا رکھا, فرشتوں کو جدا رکھا. جب مصطفیٰ پہ درود بھیجنے کا وقت آیا تو تو خود فرشتوں کے ساتھ مل گیا اور اپنے فعل کو یصلون میں ڈال دیا. یصلی کہنے کی بجائے کہ میں بھیجتا ہوں, یہ کہنے کی بجائے یصلون, سب بھیجتے ہیں, اس میں خود کو بھی ڈال دیا. اشتراک فعل سبب کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سبب یہ ہے کہ جب مومن بندوں پر بھیجتا ہوں میں اپنی شان کے لائق درود بھیجتا ہوں, ان کے درجے بلند کرتا ہوں. فرشتے اپنے مرتبے کے مطابق بھیجتے ہیں, وہ فعل جدا ہوتا ہے. جدا یہاں بھی ہے مگر یہاں فرشتوں کے ساتھ اپنے فعل کو ملا کر اشتراک اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو, مصطفیٰ کی امت کو پتا چلے کہ مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجنے کا فعل ایسا ہے کہ خدا جدا ہو کر بھی ہمارے ساتھ مل جاتا ہے. خدا ہم سے جدا ہو کر بھی ساتھ مل جاتا ہے. ہر فعل الگ کرتا ہے, ہر کام الگ کرتا ہے, ہر شان کا اظہار الگ کرتا ہے, ہر مرتبے کا اظہار جدا گانا کرتا ہے. مگر جب ذات مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنے کا وقت آتا ہے, یہ پیغام ہے تمہارے لیے, لوگوں میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجا کرو. دیکھو فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور درود و سلام بھیجنا, تم نماز پڑھتے ہو نہ تمہارے ساتھ نہیں ملتا, روزے رکھتے ہو نہیں ملتا, حج کرتے ہو نہیں ملتا, میرا ذکر کرتے ہو اللہ اللہ کرتے ہو نہیں ملتا. ہر فعل میں جدا رہتا ہوں. جب مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنے کا وقت آتا ہے تو تمہاری عزت افزائی کے لیے خود بھی بھیجتا ہوں اور الگ رہ کر نہیں, تمہاری محفل کے ساتھ مل کر بھیجتا ہوں. اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ جب حبیب کی نعتیں پڑھنے کا وقت آئے, پڑھتا رب بھی رہتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, نعتیں پڑھنا نہیں تو اور کیا ہے, پڑھتا رب بھی ہے محبوب کی نعتیں, ذکر رب بھی کرتا ہے مصطفیٰ کا,
درود وہ بھی بیچتا ہے، سلام وہ بھی بیچتا ہے، تذکرہ وہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی حکم ہے، مگر فرمایا کہ جب میرے محبوب کا ذکر اور درود و سلام اور نعتوں کا وقت آئے تو تمہیں مبارک ہو۔ اس وقت جب تم پڑھتے ہو تو جس طرح فرشتے پڑھتے ہیں میں ان کے ساتھ ملتا ہوں، جب تم پڑھتے ہو تمہارے ساتھ ملتا ہوں۔ تو مصطفیٰ پر درود و سلام کے فعل میں اللہ شریک ہوتا ہے۔ پیغام یہ دیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ شریک ہوتا ہوں اس عمل میں، اور کسی عمل میں اللہ اپنے مخلوق کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ درود و سلام میں فعل کو بھی اشتراک میں ڈال دیا۔ تو یہ لب لباب ہوا حضور کے صلاۃ و سلام کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی معرفت بھی عطا کرے اور اس سے ہمارے ایمان کو اور زندگیوں کو مزین بھی کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہ تجھ ہی کو شہ دو سرا جانا، آقا